حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کو فرمایا، تمہیں میری ہمراہی میں حج کے عمل سے کس چیز نے روکا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرے خاوند کے 2 اونٹ ہیں، ایک پر میرے خاوند اور بیٹے نے حج کیا اور دوسرا ہماری کھجوروں کے باغ کو پانی سے سیراب کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے، یا یوں فرمایا کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے حج کیا اور میرے وصال کے بعد میری قبر یعنی روضہ اقدس کی زیارت کی تو اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اپنے گھر میں نماز ایک نماز کے برابر ہے، محلے کی مسجد میں 25 نمازوں کے برابر، اور جامع مسجد میں 500 نمازوں کے برابر، مسجد اقصیٰ میں 50,000 نمازوں کے برابر، میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں اس کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر، اور مسجد حرام میں اس کی نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید قربان والے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا اے اللہ کے بندو، دل کی پوری خوشی سے قربانیاں کیا کرو۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ جو ایک صبح اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، وہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے کہیں بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے برابر کوئی عمل ہے؟ فرمایا، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ انہوں نے 3 یا 4 مرتبہ یہی سوال دہرایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا اور فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو ہمیشہ نماز میں کھڑا رہے اور ہمیشہ روزہ رکھے، اور روزہ نماز میں مجاہد فی سبیل اللہ کے واپس آنے تک کبھی سستی نہ کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتلائیے جو جہاد کا بدل ہو۔ آپ نے فرمایا، ایسا عمل کوئی نہیں۔ پھر فرمایا، کیا تم اس کی طاقت رکھتے ہو کہ مجاہد جہاد کے لیے نکلے اور تم اپنی مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور روزہ بھی ہو، مگر مجاہد کے واپس ہونے تک نہ روزہ افطار کرو نہ نماز میں سستی کرو؟ وہ بولے، بھلا اس کی طاقت کس کو ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جہاد کے برابر کوئی عمل نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس ہی مانگو، یہ جنت کا مرکزی اور اعلیٰ حصہ ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ نے یوں بھی فرمایا تھا، فردوس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں اور ہوں گی۔